اللہ رب ذوالجلال جل وعلا شانہ کا پھر سے کروڑ ہا کروڑ اربہا کھرب بار لامحدود شکر ہے کہ جس پاک پروردگار نے ہماری حیات میں پھر سے ایک بار جمعۃ الوداع رمضان المقدس کے لیے سعادت بھرے لمحات ہمیں نصیب فرمائے۔ خالق علم جدل اللہ جل شانہ ہم سب کو ان پاکیزہ لمحات کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنی بارگاہ سے فضل و کرم اور رحمت اور مغفرت اور نجات پانے والوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے۔ محبت سے بولیے آمین۔ برادران اسلام، کلام اللہ کی ایک آیت پاک کا ایک عظیم الشان حصہ تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی، چونکہ یہ عشرہ نزول قرآن کا چل رہا ہے۔ عشرہ نزول قرآن بھی اسے کہتے ہیں، عشرہ لیلۃ القدر بھی کہتے ہیں۔ عظیم الشان بابرکت لمحات ہیں اور کریم رب کے کرم کے سمندر اس وقت موج میں ہیں۔ انہی سمندروں میں سے اگر خوش نصیب مسلمان کو مجھے اور آپ کو ایک قطرہ بھی مل جائے تو ہماری بخشش اور نجات کے لیے میں سمجھتا ہوں وہ کافی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے کلام مقدس میں اس عشرے کی فضیلت خود بیان فرمائی کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس بار کلام قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، قدر والی رات میں۔ لیلۃ القدر عزت و مرتبت والی رات، اِنَّا ہم نے انزلناہ اسے نازل کیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ اتنی عظیم الشان رات ہے۔ رب فرماتا ہے جس کے حصے میں آ جائے 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت، برکت، رحمت، مغفرت رکھنے والی وہ رات، وہ عظیم الشان رات کیا ہوتا ہے اس میں؟ تنزل الملائکۃ والروح، اللہ کے لامحدود فرشتے۔ کیونکہ قرآن نے حد نہیں بیان کی تو میں نے جملہ بولا کہ لامحدود فرشتے، والروح فیہا، سید الملائکہ روح القدس جبریل امین کی قیادت میں اس زمین پر اترتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سلام، ان کا ایک ہی پیغام ہے، او خوش نصیب مصطفیٰ کے غلاموں، سلامتی ہو آپ کے لیے، سلامت رہو۔ جن کو یہ سعادت مل رہی ہے، یہ دعا ملائکہ کی کب تک ہوتی ہے؟ یہ حتی مطلع الفجر، حتیٰ کہ طلوع فجر سے ہی ختم ہوتی ہے، طلوع فجر کی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال جل مجدہ الکریم ہے دوستو، جس شے کو اس کائنات کی اس بزم ہستی میں معزز مکرم کرنا چاہا، اللہ نے اسے قرآن کریم سے جوڑ دیا تو اس کی نسبتیں، عزتیں فوق اوج ثریا کی بلندی تک پہنچا دی، کیونکہ قرآن کریم خود کو عظیم المرتبت پروردگار کا عظیم المرتبت کلام ہے۔ جتنی اس کی ذات اعلیٰ ہے، جس قدر وہ خود بلند و برتر و بالا ہے، اسی قدر اس پاک پروردگار کا کلام بھی اعلیٰ ہے، اسی قدر اس کلام کا مقام بھی اعلیٰ ہے۔ خالق الجلال اللہ رب ذوالجلال نے اس کلام مقدس کو وہ شان عطا فرمائی کہ میرے پاک محبوب مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خوش نصیب انسان صبح نماز فجر کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھے، ساتھ سورہ غافر کی 3 ابتدائی آیتیں پڑھ لے، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ حضور فرماتے ہیں عرش آدم سے صدا آتی ہے، ملائکہ گواہ ہو جاؤ اس بندے کو شام تک ہم نے اپنی حفاظت میں لے لیا۔ اللہ کے حفاظتی دستے اس بندے کی سیکورٹی پر معمول کر دیے جاتے ہیں جو قرآن کریم کی محض اتنی سی تلاوت کر لے۔ اللہ رب ذوالجلال خالق ارض و سما پاک پروردگار نے
اس قرآن کریم کا رتبہ اتنا اعلیٰ بنایا، ہر مسلمان کلمہ کو چاہے مرد ہے عورت ہے، اتنا حصہ قرآن کریم کا حفظ کرنا جس سے اس کی نماز درست ہو سکے، یہ فرض عین ہے۔ قرآن کریم کا اتنا حصہ جس سے بندے کی نماز درست ہو سکے، چاہے مسلمان مرد ہے یا میری ماں بہن بیٹی ہے، یہ اللہ رب الجلال نے امت مصطفیٰ کے ہر مرد و عورت پر فرض عین قرار دیا کہ قرآن کریم پاکیزہ ترین کتاب کو اتنا ضرور حفظ کرے کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکے اس کے ذریعے سے۔ اور پورے قرآن کریم کا حفظ کرنا امت مصطفیٰ پر ایک فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ اللہ کے سچے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور قیامت والے دن پھر پاک پروردگار قرآن پڑھنے والوں کی جو عزت افضائی فرمائے گا، اور قرآن کریم کو حفظ کرنے والوں کی بالخصوص جو حوصلہ افضائی محشر کے میدان میں ہوگی، میرے پاک ابو محمد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب الجلال خود قرآن کریم کو سینے میں محفوظ رکھنے والے حافظ قرآن کو کھلا کے فرمائے گا۔ یہ تھوڑا جزاد ہے کہ رب بلائے، جسے رب اپنے قریب فرما کے فرمائے گا حافظ قرآن کو، یا حامل القرآن، اے قرآن کے حافظ، اے صاحب قرآن، اے قرآن کو اپنے سینے میں جگہ عطا فرمانے والے، ایک قرآن یہ دنیا داروں سنے نہیں ہے، آج سانوں سنا ایک قرآن پہلے دنیا داروں کو سناتا رہا، آج ہمیں سناتا۔ وہ کیا کیف بھری گھڑیاں ہوں گی، وہ کیف بھرے لذت بھرے وہ جلوے ہوں گے، ادھر سے بے نقاب بے حجاب دیدار پروردگار بھی ہوگا، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام خود اس کا کلام اسی مالک کو سنا رہے ہو۔ حضور نے فرمایا ایک دورہ حکم ہوگا پڑھ، ایک دورہ پڑھیے جناب، شروع کرو نا حافظ صاحب، اگے پڑھتے رہے ہو دنیا ہے قدر قرآن ایک ہی جانن دنیا دار کبھی نہیں، قدر قرآن دے جانن والے سو گئے بچے بدی، والد جوہار نے ٹھیک کہا کہ قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کبھی نہیں، قدر نبی دا جانن والے سو گئے بچے بدی ہیں۔ یہ قدر قرآن جنہوں نے کیا یقیناً آج بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مراد رسول نے سورۃ البقرہ کو حفظ فرمایا، صحابہ کے لیے سینکڑوں کی تعداد میں اونٹ ذبح فرمایا، دعوت کا اہتمام فرمایا۔ صحابہ نے فرمایا اتنی خوشی، ایک ہی سورت کو حفظ کیا ہے، عمر بن خطاب اتنی خوشی، فرمایا یارو تم کیا سمجھو اس خوشی کو، فرمایا یہ کائنات انسانی میں زمین و آسمان میں ایسا کوئی خزانہ عمر کے سینے میں نہیں آیا جو سورۃ البقرہ کی شکل میں اللہ نے میرے سینے میں محفوظ فرمایا۔ برادران اسلام، یہ عظیم الشان کلام اللہ رب الجلال کا مقدس کلام، ایک حرف پڑھے تو 10 نیکیاں عام دنوں میں، رمضان المقدس میں تو اجر اس پہ کتنا ہوگا۔ اور قرآن کریم پڑھنے والے آج 25 روزے ہو گئے، اقبال کہتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ اللہ اکبر، ہم میں سے کتنے خوش نصیب ہے جن کو یہ سعادت ملی ہوگی کہ ماہ رمضان میں ہم نے متعدد ختم قرآن کیا ہوگا۔ یہ سعادت یقیناً میں حسن ظن رکھتا ہوں یا سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ قرآن کریم کی تلاوت، یہ ذوق از خود نہیں آتا، مدینے والے کی نگاہ پڑتی ہے، اللہ رب الجلال کا فضل و کرم ہوتا ہے تو اس کے کلام پڑھنے کی توفیق بندے کو نصیب ہوتی ہے۔ برادران اسلام، اللہ رب الجلال قیامت والے دن حکم فرمائے گا قرآن کریم پڑھنے والے کے لیے اقرأ ورتقِ ورتل القرآن ترتیلا، پڑھیے قرآن ورتقِ۔ جنت کی سیڑھیاں سٹارٹ ہو رہی ہیں، چڑھتا بھی جا، ورتقِ سفر کرتا بھی جا، پوڑیاں نہیں جو بندہ چڑھ تھک جائے، نہیں ایسا نہیں ہوگا، نور کی نورانی سیڑھیاں ہوں گی، اللہ کے جھپکنے میں ہزاروں منازل طے ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا رتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھتا جا، ٹھہر کے پڑھتا جا، سونے حسن انداز کے اندر پڑھتا جا۔
جب رب سننے والا ہو تو مزہ کتنا دوبالا ہوگا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک رات میں قرآن کریم تلاوت کر رہا تھا، نبیوں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم میری تلاوت قرآن کو سنتے ہیں۔ صبح فرمایا شکر ہے پروردگارا آپ نے میری امت میں سے حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز جیسے عظیم الشان قاری عطا فرمائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے قاریوں کی تلاوت سن کر شکر پروردگار کا ادا کرنے مالک تیرا احسان ہے کہ تو نے میری امت میں حسین ترین آواز والے ایسے قاری قرآن بھی پیدا فرمائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں حضور نے مجھے مرحبا کہا اور داد دی تحسین فرمائی۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے داد مل جائے تو کائنات میں بندے کو کسی امداد کی ضرورت پڑتی ہے؟ بولیے نا جی۔ اللہ کے سچے حبیب میرے مکی مکی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تحسین فرمائی۔ نبی علیہ السلام نے میرے لیے جملے ارشاد فرمائے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش مجھے خبر ہوتی نا آپ سن رہے ہیں تو میں ذرا اور سوار کے قرآن کو سوڑا سوڑا کر کے پڑھتا۔ یارو اگر اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سننے والے ہوں صحابی کہیں میں اور سوار کے پڑھتا۔ جب رب قدیر قرآن کو سنا ہوگا اس وقت قرآن کا قاری کس قدر قرآن کو سماعت کے پڑھے گا۔ ایک قرآن ورد ورتل القرآن ترتیلا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان آج بھی ہدایت بیان کی پہلی جلد صفحہ نمبر 2 پر یہ حدیث بات موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کائنات کے تمام علوم میں یہ جو ہے برتر قرآن کا علم ہے۔ سب سے اونچا سب سے اونچا سب سے اونچا ہر دور میں تھا رہے گا انشاءاللہ گرچہ قدردان نہ رہے گرچہ قرآن کے مقدردان میں اس دور میں نافع ہو گئے لیکن قرآن پھر بھی برتر ہے بلند ہے عرفہ و اعلیٰ ہے۔ اللہ نے اتنا اس کلام کو شان عطا فرمایا۔ میرے پاک محبوب مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سارا بالعلم لم يمت ابدا۔ کائنات انسانی کے انسان مرتے ہیں جانور مرتے ہیں، فرمایا انسان مرتے ہیں بندے مرتے ہیں، کوئی انسان مرتا ہے بندے کہتے ہیں فلاں مر گیا فلاں مر گیا فلاں مر گیا، مگر میں مدینے کا تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم میری امت ایک جملہ فرما رہا ہوں من سارا بالعلم لم يمت ابدا۔ جو قرآن کے علم کے ساتھ جڑ گیا لم يمت فیہ ابدا، ذائقے کے لیے ایک لمحے کی موت تو آئے گی لم يمت ابدا۔ کائنات میں ہر کوئی مر جائے گا یہ کبھی نہیں مرے گا۔ کیوں پیر سیال زندہ ہے؟ نعرے بٹتے ہیں لگتے ہیں کہ نہیں؟ حضرت داتا علی حجویری کے مدار پر انوار پر کیوں تلاوت قرآن ہو رہا ہے؟ قرآن کے ساتھ جڑے ہیں من سارا بالعلم لم يمت ابدا۔ میرے نبی نے فرمایا جو قرآن کے ساتھ جڑ جائے لم يمت ابدا، کبھی نہیں مرتا کبھی نہیں مرتا۔ نام فقیر منادا باہو قبر جنادی جیوے ہو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہند الولی سلطان الاولیاء ایک ایک دن میں دو خطبے قرآن جن کا معمول ہو امام اعظم ابو حنیفہ ایک ختم دن ایک ختم رات میں۔ نام زندہ ہے کام بھی بولیے ذرا نام بھی زندہ کام بھی زندہ۔ اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم کو اگر کسی چمڑے میں لپیٹ کر آگ میں ڈال دیا جائے آگ قرآن کو نہیں جلائے گی۔ اس حدیث کی دو تشریح ہے علماء نے فرمایا ایک تشریح تو یہ ہے کہ سادہ چمڑے میں قرآن کو اگر آگ میں سپرد آگ کیا جائے تو یہ اعجاز ہے قرآن کا کہ آگ قرآن کو نہیں جلائے گی۔ یہ بھی دنیا میں دیکھا گیا بارہا بلڈنگوں میں آگ بھڑک اٹھتی ہے گھر جل جاتے ہیں، قرآن اپنی الماری میں پھر بھی محفوظ ہے، قرآن کریم بچ جاتا ہے بار۔ اللہ کریم کا یہ اعجاز یہ معجزہ ہے۔ اور ایک تشریح علماء نے دیکھی فرما یہ دل بھی ہے کہ کچا چمڑا جس سینے میں یہ قرآن محفوظ ہو گیا۔ فرما وہ حافظ قرآن اگر کسی گناہ کی بدولت جہنم کی آگ میں چلا بھی جائے جہنم کی آگ لم یمت اسے کبھی نہیں جلائے گی، لم یحرک اس آگ کو آگ جہنم کو۔ اللہ کریم نے میرے پاک نبی نے جملے ارشاد فرمائے فرما ما مستہ النار
کی آگ بھی نہیں جلائے گا. یعنی اپنے گناہ کی بدولت کسی اور گناہ کی وجہ سے چلا بھی جائے, قرآن کا اعزاز پھر بھی برقرار رہے گا کہ جہنم کی آگ اس سینے کو کبھی نہیں جلائے گی جس سینے نے اپنے آپ کو قرآن کا سینہ, قرآن کا خزینہ اور قرآن کا مدینہ اپنے آپ کو بنا. برادران اسلام, نبی علیہ السلام نے دنیا میں فخر سے منع کیا ہے کہ لوگوں غرور, فخر, تکبر, گھمنڈ نہ کیا کرو, مگر قرآن کی سعادت مل جائے تو اس پر فخر اصحاب رسول سے ثابت ہے. میں نے حدیث پڑھی, قبیلہ اوس و خزرج دو قبائل تھے مدینہ طیبہ میں. جلدی جلدی بات کو کمپلیٹ کرو. دو قبیلے تھے اوس و خزرج, دونوں انصار ہیں. نبی علیہ السلام ہجرت فرما کے آئے, دو قبیلے اب آئے, اوس والے اور خزرج والے. ایک دن اوس والے کہنے لگے خزرج والوں ہماری بڑی شان ہے, ہم میں 4 بندے ایسے ہیں جو تم میں سے نہیں, ہم میں سے ہیں. انہوں نے کہا جناب یہ مفاخرہ آپ کر رہے ہیں, فخر ہے اس بات پر؟ کہا بالکل فخر ہے, یہ سعادت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. کہا بیان کیجئے. مسجد نبی شریف ہے, صحابہ کا مجمع ہے اور مفاخرہ ہے اصحاب رسول ہو رہا ہے. اوس و خزرج والے اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں. اوس والوں نے کہا ہمارے 4 ایسے عظیم الشان بندے جو تم میں سے نہیں ہیں. پہلے نمبر پہ فرمایا حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ, یہ سعادت ہمارے قبیلہ اوس کو ملی ہے, پوری امت میں سے کسی نے یہ سعادت نہیں پائی ہے. دنیا میں کوئی فوت ہوتا ہے, کوئی دنیا سے جاتا ہے, کوئی بھائی بس دیتا ہے, پیر دیتا ہے, مرید دیتا ہے, بیٹے دیتے ہیں, فرمایا برادری والے پورے قبیلے والے دیتے ہیں. لیکن یہ کتنا خوش نصیب ہے جب ان کے غسل کی باری آئی, ان کو آسمانی ملائکہ نے رحمت والے ہاتھوں سے غسل عطا فرمایا. یہ فضیلت اوس والے کہتے ہیں ہماری ہے, خزرج والوں ہماری. دوسری فضیلت فرمایا ہم میں سے حضرت خزیمہ بن ثابت ہے جس اکیلے بندے کی گواہی کو اللہ کے رسول نے 2 بندوں کے برابر تصور کیا. فرمایا یہ ہم میں سے ہے, تم میں سے نہیں. تیسرے نمبر پہ فرمایا حضرت عاصم بن ثابت, ان کو کافروں نے شہید کیا اور ان کے جسم کا وہ مسلح بنانا چاہتے تھے, یعنی چہرہ بگاڑنا چاہتے تھے, کیما کیما کر کے ایک اعضاء کو کاٹنا چاہتے تھے. انہوں نے شہادت کے وقت دعا کی تھی اللہ میرے وجود کی حفاظت فرما. اللہ کریم نے عاصم بن ثابت کی شہادت کے بعد ان کے وجود کی حفاظت شہد کی مکھیوں کے ذریعے فرمائی. ایک لشکر بھیج دیا شہد کی مکھیوں کا, جو بھی قریب آتا شہد کی مکھیاں اس پہ حملہ کرو. حضرت عاصم کی حفاظت اللہ نے کس طرح فرمائی. یہ 3. چوتھی فضیلت فرمایا ہم میں سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ہے, جن کو اللہ نے جشان عطا فرمائی. جب انہوں نے جام شہادت نوش کیا فرمایا جبریل تشریف لے آئے عرش اعظم سے اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سلام بعد السلام پیغام یہ ہے میرے حبیب تیرا یہ غلام جس کی روح اتنی پاکیزہ اتنی پاکیزہ اتنی پاکیزہ جب میرے عرش کے قریب سے گزرا سعد بن معاذ کی پاکیزہ روح کی خوشبو کو دیکھ کر میرا عرش بھی پھٹ میں آ گیا میرا عرش خوشی سے جھوم اٹھا فرمایا میرا عرش خوشی سے جھوم اٹھا. خزرج والوں یہ فضیلت ہمارے پاس ہے تمہارے پاس. خزرج والوں نے کہا بالکل ٹھیک کہا اس والوں تم نے, لیکن اب ہماری سنو ہمارے پاس بھی 4 بندے ایسے ہیں جو تم میں سے نہیں. انہوں نے کہا وہ تو فرمایا اس امت کا پہلا قاری ہے قرآن. سنیے صحابہ کس بات پہ فخر کرتے تھے, اس امت کا پہلا قاری ہے قرآن. ابی بن کعب ہم میں سے ہے تم میں سے نہیں. فرمایا دوسرا قاری قرآن زید بن ثابت, فرمایا وہ ہم میں سے ہے تم میں سے نہیں, جن کو فاروق اعظم نے اپنے زمانہ خلافت میں مصلی مصطفیٰ پہ کھڑا کر کے فرمایا زید نماز تراویح کی امامت کرو. ابی بن کعب سے فرمایا نماز تراویح کی امامت کرو. یہ سیدنا حضرت زید بن ثابت ہم میں سے ہے اوس والوں تم میں سے نہیں. تیسرے نمبر پہ فرمایا حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ فرمایا جن کی تلاوت قرآن کو سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اتنا خوش ہوا. نبی علیہ السلام نے فرمایا میری ایک بیٹی یا کئی بیٹیاں ہوتی جن کے بعد نہیں گئے تمہارے نکاح میں زندہ تمہاری تلاوت قرآن کو سن کر میں اتنا خوش ہوا.
رواج ہم میں سے ہیں تو میں سے نہیں. اور چوتھا فتح حضرت ابو زید رضی اللہ تعالیٰ کو اس امت کا عظیم الشان قاری قرآن. رواج ہم میں سے 4 قرآن ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ دربار نبوت میں بیٹھ کر الحمدللہ سے والناس سے قرآن کریم کو حفظ کیا. رواج فضیلت ہماری ہے اور سوالت ہماری. گویا اصحاب رسول آپ اس میں ان باتوں پہ اور یہی بات قابل فخر بھی ہے, قابل اعزاز بھی ہے. اللہ کریم کی طرف سے یہ حدیث پہ نعمت کے طور پر فخر کیا جا سکتا ہے, ورنہ نہیں فخر اس امت کے لیے حرام ہے. لیکن حدیث پہ نعمت کے طور پر انسان اگر کہنا چاہے کہہ سکتا ہے کہ رب نے مجھے یہ اعزاز بخشا کہ سینہ قرآن میں نور سے منور کیا. آخری بات قرآن والوں کی کیا شان, اور جس نے قدر کیا قرآن والوں کا یا قرآن کریم کو حفظ کیا اللہ نے پھر دین دنیا قبر حشر ان کی روشن کیسے فرمائی. محدث طبری ٹائم تو تے ہو گیا, جمعۃ الوداع میں پہلے 2-3 منٹ لینا. یہ محدث طبری جنہاں تاریخ طبری رقم کی تھی, عظیم الشان تاریخ, محدث بھی ہے امام طبری. انہاں اپنی تاریخ سے کر لکھی. آپ فرماتے ہیں ہم 6 طالب علم تھے قرآن کریم اور علوم قرآن سیکھنے کے لیے. استاد کی شہرت سنی, ہم اس کے پاس تشریف لے گئے. دور دراز علاقے وہاں گئے, استاد صاحب سے ملے. ہم نے کہا جی آپ کی شہرت سنی, آپ بڑے قابل استاد ہیں, ہم پڑھنے کے لیے آئے. انہوں نے کہا بیٹا پڑھانے کے لیے حاضر ہوں, مگر مجھ پر غربت اتنی ہے کہ کھلانے کا انتظام میرے پاس نہیں ہے. اگر وہ انتظام آپ کر لیں میں پڑھانے کے لیے آؤں. تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ جو گھر سے زیادہ راہ ملا ہے نا, چلو جتنے دن چلتا ہے اتنے دن تو کام چلا دیا, بعد میں دیکھا جائے. وہ کچھ مہینے کچھ عرصہ چلتا رہا. ساتھ ہی درسگاہ کے ایک یہودی کی دکان تھی, وہاں سے سودا سلف لیتے, کبھی پیسے نہ ہوتے تو ادھار لکھا لیتے. اسی طرح سلسلہ چلتا رہا. بالآخر انہوں نے کہا ہم پر قرضہ ڈھیر سارا چڑھ گیا. آپس میں کہنے لگے یار اب چھوڑ دینی چاہیے تعلیم, اتنا قرض ہو گیا کہیں ہمیں بکنا ہی نہ پڑ جائے یہودی کے پاس. لہٰذا پہلے ایسا کرتے ہیں کہ جتنا کچھ پڑا یہی کافی ہے, واپس جاتے ہیں, پہلے اس کا قرض اتاریں پھر آگے سوچیں. کہتے ہیں اس دکاندار کی دکان پر آئے, ہم نے کہا جی ہمارا حساب کتاب کریں, ہم واپس جا رہے ہیں. اس نے کہا پڑھ لیا جو کچھ پڑھنا تھا. کہا نہیں جی علم کی تشنگی باقی ہے لیکن ذات راہ ہو گئے, ہم مزید رہ نہیں سکتے, قرضہ ڈھیر سارا سال پہ چڑھ گئے. اس نے کہا پہلے بھی کام چل رہا ہے اب بھی چلتا رہے گا, تم پڑھتے رہو. یہ نظام کسی طرح جو شاید ضرورت ہو میری دکان سے لے کر آؤ. امام طبری فرماتے ہیں ہم کافی عرصہ تک جتنے علوم و فنون ہم نے پڑھنے تھے پڑھے. فرماتے ہیں جب علم دین پڑھ کر ہم فارغ و تحصیل ہوئے, دستار فضیلت سر پہ سجے, کچھ یہودی کی دکان پہ آئے. ہم نے کہا بابا جی حساب کرو. ہم چلے ہیں اپنے وطن, جا کر وہاں پر جو کچھ والدین سے لے کے تیرا حساب چکتا کر دیں گے. محدث طبری فرماتے ہیں ہم نے جس وقت یہ بات کی اس نے کہا میاں ہم نے تو کوئی حساب کھاتا لکھا ہی نہیں, آپ کا کھاتا ہم نے بنایا ہی نہیں. آپ تھے مسافر, میں نے مسافر سمجھ کر نیکی کر دی تمہارے ساتھ, تم نے جو کھا لیا کوئی بات نہیں ہے, تم چلے جاؤ. کہتے ہیں بس ہم چلے آئے, ہم نے زیادہ فورس کیا, اس کو کہا نہیں, لیکن وہ ہمیشہ انکار کرتا رہا. محدث طبری فرماتے اسی سال اللہ نے کرم ایسا کیا, بڑے کرم کے ہے فیصلے, بڑے نصیب کی بات ہے. اسی سال کعبۃ اللہ کی حج کی حاضری میرے سامنے میں آئی. فرماتے میں کعبۃ اللہ پہنچا, پہلے چکر سے لے کر 7ویں چکر تک طواف کعبہ کا 7واں چکر مکمل کیا. دل میں ارادہ آیا زمزم کا پانی جا کے چاہے زمزم پہ پیوں. سامنے گیا پیالہ ہاتھ میں ہے, وہی یہودی جو اس علاقے میں ہماری خدمت کرتا رہا, زمزم کا پانی نوش کر رہا ہے. ہاتھ لگا کہ میں نے کہا آپ وہی ہیں یا میں کوئی مغالطہ کر رہا ہوں. اس نے کہا طبری میں وہی ہوں, میں وہی ہوں. میں نے کہا آپ تو تھے یہودی, آپ پر یہ کرم کیسے ہوا؟ اس نے کہا جس دن آپ وہاں سے فارغ ہو کے نا اپنے شہر کو چلے, اور ہم نے کہا تھا آپ کی مسافر سمجھ کر ہم نے خدمت کی ہے, فرماتے ہیں اسی رات آمنہ کے لال نے کرم فرمایا, محبوب رب ذوالجلال نے کرم فرمایا, خواب میں آ کے جلوہ و دیدار
دنیا میں اس کے استاد نے کلمہ پڑھایا، قاری نے کلمہ پڑھایا، حافظ نے پڑھایا، باپ نے پڑھایا، بھائی نے پڑھایا، مرشد نے پڑھایا، یا پیر نے پڑھایا، وہ کتنا خوش نصیب ہے شخص جن کو کلمہ بھی خود نبیوں کے پیر نے پڑھایا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، خود کلمے والے نے اپنا کلمہ پڑھایا۔ فرماتے میں اٹھا جلدی جلدی، فجر کی نماز القاء ہو گئی، طریقہ آ گیا، اور مجھے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ سکھا کے فرماتے سرکار تو رخصت ہو گئے، دل میں ایک کلک رہی، بچے جوان، بیوی پوچھے گی کیسے اظہار کروں گا کلمہ کا؟ دسترخوان صبح کو لگا بعد الفجر، فرماتے ہیں بیوی نے کھانا پیش کیا، میں اس کے چہرے پہ دیکھتا ہوں ہلکی ہلکی مسکرا رہے ہوں، میں نے کہا کیوں مسکرا رہی ہو؟ کرنے والی خیر تو ہے۔ اس نے ذرا دھیمے لہجے میں کہا بتائیے رات کو کلمہ پڑھ لیا ہے؟ رات کو آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے؟ میں نے کہا میں نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے، یہ خبریں آپ کو کون دے کے دیا ہے؟ اس نے کہا جس نے رات آپ پر کرم فرمایا ہے وہی مدینے کا سلطان میری پوری فیملی کو کلمہ پڑھا، میرے پورے خاندان کو کلمہ پڑھا دیا۔ یہاں رک کے ایک جملہ عرض کروں کہ اگر یہودی طلباء کی خدمت کرے، علماء کی خدمت کرے، رب اس پر کرم اتنا کرے کہ ایمان کی دولت بھی خود صاحب قرآن عطا فرمائے اور کعبۃ اللہ کی حاضری بھی اسے نصیب فرمائے، تو اگر مسلمان ہو بندہ اور پھر صاحب قرآن کے فرمان کو سن کر علماء کی خدمت بھی کرے اور ان کی عظمت و شان اور ادب و احترام بھی کرے، رب اس بندے کو کیا کمال عطا فرمائے گا۔ میرے نبی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن قیامت میں اعلان ہوگا حافظ قرآن ٹھہر جا، فرمایا یہ ہے حوض کوثر، اور سامنے گزر رہی ہے پل صراط، پل صراط پہ کھڑے ہو جائیے، فرمایا دنیا میں جس نے تیرے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے نا، ہاتھ پکڑ کر قرآن کے صدقے میں اسے بھی جنت میں لے جائے۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے۔ دوستان گرامی، یہ رب ذوالجلال اپنے خاص اور خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے، اسی لیے قدر قرآن کرنے کی سوچئے، قدر قرآن رہے کی جانت دنیا دار کمینے، قدر قرآن دا جانت والے سونگے بچ مدینے، قدر قرآن رب ذوالجلال کے پاک محبوب کا فرمان ہے جو کرتا ہے رب اس کے جسد کو زمین کی مٹی پر بھی حرام کر دیتا ہے، قبر کی مٹی میں اس وجود کو نہیں کھاتی۔ انشاءاللہ العزیز کل بروز ہفتہ بعد نماز عشاء ہماری اس جامع مسجد میں ختم قرآن پاک کا اہتمام اور یہ دعاؤں کی مقبولیت والی محفل ہے۔ دل میں انسان کوئی بھی مراد لے کے آئے، میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا، 70,000 فرشتے اس دعا پر آمین کہتے ہیں جو ختم قرآن کے بعد مانگی جا رہی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ اول تا آخر تمام دوست احباب ضرور اس مجمع میں اور اس میں محفل پاک میں شرکت فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔